السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، ایک طرف اڈیالہ جیل میں عمران خان کو 3 مقدمات میں سزا سنانے کے بعد اب چوتھے مقدمے میں سزا سنانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہے، جبکہ اسی چوتھے ہی مقدمے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کے معاملے پر بھی بڑی سماعت آج ہونے جا رہی ہے۔ آج دونوں جگہ یہ سمجھ لیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کا معاملہ اور پھر اڈیالہ جیل میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے سے جو مین مقدمہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، اس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ لیکن اس کیس کے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ گزشتہ روز ایک ولاگر ہیں، کورٹ رپورٹرز ہیں، 2 سہیل رشید اور ثاقب بشیر، ان کے جو تفسیریں تھے اس کے بعد ایک نئی بیس پورے خاص طور پہ ٹویٹر کے اندر، ایکس یعنی سوشل میڈیا کے اندر بیس چھڑ گئی ہے۔ پی ٹی آئی سمیت، صحافیوں سمیت ہر کوئی بندہ اپنے حساب سے تفسیریں کر رہا ہے، لیکن اس میں کچھ حقائق کیا ہیں، کچھ باتیں کیا ہیں اور کیا ہیں، وہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، ایک طرف آج جہاں پر اڈیالہ جیل میں عمران خان کے جو مقدمہ ہے ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے سے 190 ملین پاؤنڈ سے متعلق، اس کیس میں آپ کو پتہ ہے ملک ریاض سے پیسے لینے کا یہ معاملہ ہے، القادری ٹرسٹ یونیورسٹی کا، اور پھر احتساب عدالت کے جج جو ناصر جاوید رانا ہیں وہ سماعت کریں گے اڈیالہ جیل میں۔ ایک طرف تو یہ ہے، پھر دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ہی جو نیب کا ریفرنس ہے اس پر ضمانت کے معاملے پر سماعت کریں گے۔ یہ 12:30 بجے یہ سماعت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، جبکہ اڈیالہ جیل کی بھی تقریباً آج 12-1-2 بجے کے درمیان ہو جائے گی۔ ناظرین، اب اس مقدمے میں گزشتہ روز سے جو ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، جو بیس مباحثہ شروع ہوا ہے، کوئی عمران خان کو بری کر رہا ہے، کوئی مورد الزام ٹھہرا رہا ہے، کوئی ملک ریاض کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے، کوئی عمران خان کے حکومت کے اوپر الزام ڈال رہا ہے جو سابقہ حکومت تھی، اور پھر بہت سارے معاملات پر کچھ موجودہ یعنی پی ڈی ایم حکومت پر بھی کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے کیا کیا۔ پھر اس کے علاوہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر بھی بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جب 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں تھا، ملک ریاض کا معاملہ، تو اس وقت قاضی فائز عیسیٰ نے کچھ کیوں نہیں کیا اور آج کیوں اس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں؟ تو یہ کیا بیس و مباحثہ، یعنی صحافی متی اللہ جان نے اس پر لکھا، اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے صحافی ہیں سعید بلوچ، انہوں نے لکھا، پھر ثاقب بشیر، سہیل رشید، ہر بندہ اس وقت اس بیس میں پڑ چکا ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، معاملہ کیا ہے۔ ہر بندہ عدالتی فیصلوں کے حوالے سے ماضی کے اور پھر جو ڈاکومنٹس ہیں برطانیہ سے جو 190 ملین پاؤنڈ آئے اس حوالے سے اپنی سوچ کے حساب سے یا عدالتی ڈاکومنٹس کے حساب سے یا جو موجود دستیاب ان کے پاس دستاویز ہیں یا پھر ایک تجزیہ ہے اس پر بات کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ گفتگو ہے، یہ کیا لڑائی چل چکی ہے ایکس یعنی سوشل میڈیا کے اندر، ٹویٹر کے اندر، تو اس حوالے سے تھوڑی سی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ عمران خان پر لگے گئے جو الزامات 190 ملین پاؤنڈ کیس اور القادری ٹرسٹ کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر صحافی 92 سے وابستہ ہیں، رپورٹر ثاقب بشیر، اور سما ٹیلی ویژن سے وابستہ ہیں سہیل رشید جو سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں، جبکہ ثاقب بشیر ہائی کورٹ کے رپورٹر ہیں۔ اب ان دونوں کے درمیان ایک ولاگ ہوا، اس ولاگ کے اندر جو ہے وہ سوال جواب ہوئے اور حیرت انگیز انکشافات سہیل رشید کی جانب سے کیے گئے۔ اب سہیل رشید اور اس کے جو انٹرویو ہے اس کے بعد جو معاملہ آیا کہ اس پر سہیل رشید کی جانب سے کہا گیا جو 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ ہے وہ بیسیکلی اس پر عمران خان کے اوپر جو لگائے گئے الزامات ہیں وہ یقیناً انہوں نے جھوٹے قرار دیے۔ اب اس پر تبصرہ شروع ہوا، اس پر متی اللہ جان صاحب نے سعید بلوچ اور ثاقب بشیر اور سہیل رشید کے اس معاملے پر تفصیلہ کیا، اور پھر سعید بلوچ نے خاص طور پہ پہلے جب یہ لکھا اپنے ٹویٹر کے اوپر سہیل رشید اور ثاقب بشیر کی ویڈیو کے اوپر ان کے تبصرے کے اوپر ری ٹیگ کرتے ہوئے یہ لکھا کہ سپریم کورٹ میں بحریہ ٹاؤن کی جانب سے سندھ حکومت کے خلاف معاہدے کی خلاف ورزی کی درخواست دائر ہوئی تھی۔ سعید بلوچ صحافی ہیں سپریم کورٹ کے، وہ لکھ رہے ہیں اس درخواست کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو عموماً میڈیا نہیں دیکھتے، یعنی وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر طنز کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں کہ اکثر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے کیسز کی سماعت کے دوران وہ یہ کہتے ہیں کہ میں میڈیا نہیں دیکھتا، میں ٹی وی نہیں دیکھتا،
تو اس لیے اب اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ عموماً میڈیا نہیں دیکھتے، نے اخباری خبروں کا حوالہ دیتے ہوئے 190 ملین پاؤنڈ والا معاملے پر از خود نوٹس لے لیا تاکہ عمران خان کا بازو مروڑا جا سکے. یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب عمران خان کا بازو مروڑ سکے، اس لیے کیونکہ یہ سعید بلوچ لکھ رہے ہیں. پھر کہا کہ تاکہ عمران خان کا بازو مروڑا جا سکے، اور قاضی صاحب نے ملک ریاض کے اہل خانہ، بحریہ ٹاؤن کے انویسٹر اور مشرق بینک کے نمائندے سے تفصیلات طلب کیں. پھر مشرق بینک کے نمائندے نے تمام تر ریکارڈ سپریم کورٹ میں جمع کرائے. اور اب اس ریکارڈ میں کیا کچھ لکھا گیا تو وہ سعید بلوچ صاحب لکھ رہے ہیں، جس میں یہ کہا گیا کہ بیرون ملک سے جو رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروائی گئی تھی وہ قانونی ضابطوں کے مطابق ٹرانسفر ہوئی تھی. اس میں کسی قسم کی کوئی ہیرا پھیر نہیں کی گئی، جس کے بعد قاضی صاحب نے وہ مقدمہ نمٹا دیا. اگر اس کیس میں کوئی 2 نمبری ہوتی، کوئی مسئلہ ہوتا یا کوئی ٹرانزیکشن کے حوالے سے کوئی گڑبڑ ہوتی تو قاضی صاحب جنہوں نے وہ نوٹس ہی عمران خان کو پکڑنے کے لیا تھا وہ کبھی اس کیس کا ختم نہیں کرتے. اب یہ سعید بلوچ صاحب کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کا 190 بلین کا مقدمہ جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ملک ریاض کے حوالے سے تو اس پر از خود نوٹس لیا تھا، اگر عمران خان قصوروار ہوتے، خطا کار ہوتے تو پھر اس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب ویسے ہی جو ایک تاثر ہے پبلک میں بھی، عوام میں بھی، صحافیوں میں بھی، وکلاء میں بھی، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب عمران خان کو تو رگڑنا چاہتے ہیں. 2 ہی لوگ تو عمران خان اور آپ کو پتا ہے جنرل ریٹائر فیض حمید، وہ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لسٹ میں ہیں، یہ ایک تاثر ہے. تو اب اس سچویشن میں سعید بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سچویشن میں پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے عمران خان کو جو ہے جو یہ کیس جو تھا وہ سپریم کورٹ سے ختم کیسے کیا. اب بہت سارے لوگوں نے جب اس پر تبصرے شروع کر دیے، کسی نے حمایت پہ بات کی، کسی نے مخالفت پہ بات کی اور بہت ساری چیزیں ہوئی. تو اس پر جو صحافی ہیں متی اللہ جان صاحب سینئر صحافی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو ثاقب بشیر اور سہیل رشید کے اس تبصرے پر ٹیک کرتے ہوئے لکھا کہ 190 ملین پاؤنڈ بنی گالہ سے برآمد ہونا جرم ثابت ہونے کی قانونی شرط نہ تھی. یہ کہنا کہ رقم عمران خان کی جیب میں کبھی آئی نہیں ہے بے معنی ہے. عوام اور ریاست پاکستان کی امانت میں خیانت، اور وہ بھی کابینہ میں خفیہ سمری کی بنیاد پر اس وقت ثابت ہو چکی جب کابینہ کا فیصلہ عدالت میں تسلیم کر لیا گیا. یعنی یہ متی اللہ جان صاحب اپنے ٹویٹر پر لکھ رہے ہیں، جس کے تحت قومی خزانے میں آنے والی رقم برطانوی حکومت کو دھوکہ دے کر سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں ڈلوائی گئی، جس میں ملک ریاض کے عدالت کا عائد کردہ جرمانہ جمع ہونا تھا. مال مسروقہ برآمد ہو جانا جرم ختم نہیں کر دیتا. عمران خان اور کابینہ نے سرعام بدنیتی کی اور پھر اس کا سرعام دفاع بھی کیا. یہ دلیل دی گئی کہ رقم سپریم کورٹ کو کی گئی جبکہ ملک ریاض کو نہیں، عوام کو. یعنی انہوں نے ایک ایسا ورڈ یوز کیا، میں کہنا نہیں چاہ رہا، کہا کہ بیوقوف بنانے، یعنی وہ لفظ کی جگہ میں بیوقوف لکھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ وہ لفظ تھوڑا سا مناسب نہیں ہے. تو انہوں نے لکھا کہ بیوقوف بنانے والی بات تھی. برطانیہ کی مثالیں دیتے نہ تھکنے والا عمران خان اگر برطانیہ کے کسی سابق وزیر اعظم سے ہی اپنی اس حرکت کے حق میں گواہی ڈلوا دے تو مانے. اب یہ متی اللہ جان صاحب کا تبصرہ ہے. متی اللہ جان صاحب اس ویڈیو کے اوپر یہ ٹیک کر کے لکھ رہے ہیں کہ عمران خان اگر یہ باتیں سچی ہیں تو کسی برطانوی وزیر اعظم سے ہی اپنی اس حرکت کے حق میں کوئی گواہی ڈلوا دے، کوئی بیان ڈلوا دے. پھر سپریم کورٹ کے متی اللہ جان صاحب نے جب یہ بات کی تو سپریم کورٹ کے ہی جو صحافی ہیں سعید بلوچ نے ٹویٹر پہ متی اللہ جان کی اس تحریر کو ٹیک کرتے ہوئے جواب دیتے ہوئے مزید لکھا، کیا معلوم نہیں متی اللہ جان صاحب کی کیا وجوہات ہیں؟ کچھ لوگ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی اور علی ریاض ملک کے درمیان ہونے والے معاہدے کو مشکوک قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ کروانے میں مبینہ طور پر اس وقت کی پی ٹی آئی حکومت کا بھی کردار تھا اور یہ معاہدہ کروا کر یہ رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں منتقل کروا کے فائدے حاصل کیے گئے. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم حکومت کے 16 مہینے اور نگران سیٹ اپ سمیت پی ڈی ایم کے دوبارہ حکومت قائم ہو چکی ہے، لیکن تاحال حکومت یہ دستاویز منظر عام پر نہیں لا سکی. یعنی سعید بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی 16 ماہ حکومت رہی، پھر نگراں حکومت آئی، پھر پی ڈی ایم آئی. ان تمام دور میں عمران خان کے حوالے سے اگر کوئی اس طرح کی دستاویزات تھی تو وہ منظر عام پر کیوں نہیں لا رہے. اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ لیکن تاحال حکومت یہ کہا کہ اگر حکومت پاکستان چاہتی تو نیشنل کرائم ایجنسی اور علی ریاض ملک کے درمیان ہونے والے خفیہ معاہدے کو بھی منظر عام پر لانے کے لیے اقدامات کر سکتی تھی، لیکن ایسا کرنے سے 50 ملین پاؤنڈ کی جائیدادوں کی تفصیلات بھی سامنے آتی. یعنی 50 پاؤنڈ کی جو جائیدادیں ہیں، اصل میں کہا جا رہا ہے کہ جو ملک ریاض نے جو جائیداد خریدی تھی لندن میں، وہ نواز شریف کے بیٹے
حسن نواز سے خریدی تھی، تو اب کہہ رہے ہیں اگر وہ ڈاکومنٹس پبلک ہوتے ہیں تو یہ بات پروف ہو جائے گی کہ نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کے 50 جو ملین پاؤنڈ کی جائیدادیں ہیں اس کی تفصیلات منظر عام پر آ جائے گی۔ تو اب الٹا مسلم لیگ نون یہاں پر پھنس گئی ہے اور حکومت یہاں پر پھنس گئی، تو اس لیے اب یہ ڈاکومنٹس پبلک بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔